کوششیں کر لیں. تو پہلا مرحلہ یہی ہے، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. اس مرحلے میں کہیں نہ کہیں ہم سے کوتاہی ہوتی ہے. بلکہ وہ جو آیت ہے، اور خاص طور پہ ہم لوگوں کے لیے سننے کی ہے، ذرا سا رک کے میں سنا دوں. ہم لوگ اولیاء اللہ سے، بزرگان دین سے، اللہ کے محبوب بندوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، وابستگی رکھنے والے ہیں. تو یہ بات تو میں نے اس دن بھی بتایا تھا نا آپ کو، وہاں پہ جو پروگرام ہوا تھا کھڑک پہ. تو وہاں تو ایسی کھڑکیاں کھڑکی تھیں کہ پروگرام بھی نہیں ہو پایا مکمل، بارش تھی. بہرحال یہ کہ اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ صراط مستقیم کی دعا مانگو، تو وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ انعام یافتگان بندوں کا راستہ. اور پھر انعام یافتگان بندے کون ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. لیکن ان انعام یافتگان بندوں کے ساتھ ہوگا کون؟ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ ہوگا کون؟ ہم کیا سوچتے ہیں جی کسی طریقے سے مرید بن جاؤ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہو گیا، انعام یافتگان بندوں کی جماعت میں ہم شامل ہو گئے، ہم نے اس رجسٹر میں اپنا نام درج کروا لیا، ہو گئے جی بری الذمہ. نہیں، جہاں پہ یہ آیت ہے نا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اس سے پہلا ٹکڑا کیا ہے؟ اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اور بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب ہم اہل سنت کے علماء اور خطبہ جب اس آیت کو پڑھتے ہیں تو یہ پہلا ٹکڑا چھوڑ دیتے ہیں. اس سے پہلا ٹکڑا ہے کیا؟ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اللہ نے صاف لفظوں میں کہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر میرا انعام ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں، دو ٹوک ذہن نشین کر لیں. میں ایسی ملمہ سازی نہیں کر سکتا کہ آپ کو یہ کہہ کر کہ اللہ والوں سے وابستہ ہو جائیں اور بے عمل بنا لیں، بلکہ دو چیز ہمیشہ پیش نظر رکھیں. چاہے جس قدر اعمال کریں، بھروسہ اعمال پہ نہیں ہے. چاہے جس قدر جد و جہد کریں، جس قدر محنت کریں، بھروسہ اپنی محنت اپنے اعمال پہ نہیں، بھروسہ اللہ کے محبوبوں کے دامن پر ہو. ایک یہ، اور دوسرے یہ کہ اللہ کے محبوبوں کا دامن پکڑ کے عمل سے ہم دور ہو جائیں تو یہ اللہ کی بارگاہ میں جرت ہے، اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں جرت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے. تو ہمیں اسی آیت میں کیا کہا گیا؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. اور وہ انعام کن پر ہوا ہے؟ نبیین پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر. اور اس کے بعد کہا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اور یہ بہترین دوست ہیں اور یہ اچھے دوست ہیں. ان سے بات کرنے آپ لوگ اچھی بات. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ وبارک وسلم. تو میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کون سے صفات ہیں. اب جلدی جلدی سنیے، وقت کم ہے، ذرا توجہ ادھر رکھیے. بیچ بیچ میں جو ہے نا اٹھل پٹھل تھوڑی سی کم کر دیں آپ. توجہ ادھر رکھیں. اللہ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. رحمان کے بندے وہ ہیں، سنیں گے توجہ سے. میں اصل میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں تھوڑا، ادھر ادھر جو ہونے لگتا ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. آپ لوگ بیٹھ جائیے. اب چھوڑ دیں اتنا، اب وقت بچا بھی نہیں کہ اتنا زیادہ اہتمام کیا جائے. جن کو جیسے جگہ مل جا رہی ہے کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر سن لیں. جن کو جیسے جگہ مل جا رہی ہے، اتنا وقت رہ نہیں گیا ہے کہ اہتمام کیا جائے. جی جی جلدی جلدی سنیں. اللہ فرماتا ہے رحمان کے بندے وہ ہیں، خود اللہ فرما رہا ہے رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے پہلی پہچان کیا بتائی اللہ نے، ذرا غور کیجئے گا. پہلی پہچان اللہ نے یہ نہیں بتائی کہ نماز پڑھتے ہیں. کیا بات. پہلی پہچان اللہ نے یہ نہیں بتائی کہ روزہ رکھتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین کر لیں. ایک اچھا جملہ نوٹ کریں میرا.
ایک اچھا مومن وہی ہو سکتا ہے جو پہلے ایک اچھا انسان ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ ہم اچھے انسان بنے نہیں اور نماز روزے کا گھمنڈ ہے ہمیں۔ ہمارا پڑوسی ہم سے مطمئن نہیں ہے اور ہمیں یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے 25 حج کر لیے ہیں اور 40 عمرے کر لیے ہیں۔ پیغمبر نے کتنا حج کیا تھا ذرا بتائیں تو مجھے، کتنی دوری تھی؟ سن لیں ذرا اس بات کو، دوری کتنی تھی؟ مدینہ سے مکہ 450 کلومیٹر۔ ایک مرتبہ حج کیا، اگلی مرتبہ خود موجود ہیں، ایسا نہیں کہ وصال ہو گیا ہے، لیکن خود نہیں جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر کو امام الحج بنا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ سارا زور کس پر دیا ہے پیغمبر نے؟ معاملات میں پہلے مومن بنو، معاملات میں پہلے مومن بنو، عبادات میں بعد میں بنو، سبحان اللہ۔ پہلے معاملات میں تو مومن بنو اچھے۔ اس لیے اللہ نے جو پہلی پہچان بتائی ہے اپنے بندوں کی، وہ کیا؟ زمین پر چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ان کی چال میں متانت ہوتی ہے، ان کی چال میں سنجیدگی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان ہم تو یوں چلتے ہیں مانو پوری ممبئی خرید لی ہے، یوں چلتے ہیں کہ ایک چلا گیا ہے، وراثت ہمیں دے گیا۔ کیا بات کیا بات کیا بات۔ اب زیادہ واضح نہیں کرنا چاہتا، ہم تو یوں بات۔ چلتے ہیں، ہماری چال یوں ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا میرے بندوں کی پہچان ہے، رحمان کے بندوں کی پہچان ہے، زمین پر ان کی چال میں عاجزی ہوتی ہے، وہ جھک کے چلتے ہیں۔ سبحان اور یہ تو بچپن سے ہم لوگ سنتے چلے آتے ہیں نا کہ جو درخت زیادہ پھلدار ہوتا ہے وہ جھک جاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ یوم القیامہ، جس نے دنیا میں اللہ کے لیے تواضع اختیار کیا، جس نے دنیا میں اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا لیا، کل قیامت کے دن اللہ اسے سربلند کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اور جو دنیا میں اکڑ کے چلا تو پھر یاد رکھے وہاں کیا ہوگا۔ کیا کہا اللہ نے؟ لا تمشِ فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، زمین پہ اکڑ کے نہ چلو۔ کیوں؟ چاہے جتنا اکڑ لو، نہ زمین پھاڑ دو گے نہ پہاڑ کی بلندی کو پہنچ جاؤ گے۔ کیا بات ہے۔ چاہے جتنا چال ہماری مستانی ہو جائے اور اکڑ جائیں، زمین پھٹ جائے گی میرے چلنے سے؟ نہیں زمین دہشت میں آ جائے گی؟ نہیں چاہے جتنی گردن اونٹ کی طرح اونچی کر لیں، پہاڑ کی بلندی کو پہنچ جائیں گے؟ نہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے چاہے جتنا کر لو، رہنا ہے تمہیں اسی زمین پر، قد تمہارا وہی رہے گا۔ زمین پھاڑ نہیں سکتے، پہاڑ کی بلندی کو پہنچ نہیں سکتے، تو پھر چال میں اپنے اندر تواضع کیوں نہیں کرتے؟ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ جھکاتے کیوں نہیں ہو؟ اور یہاں پہ سن لیجئے مشائخ کیا فرماتے ہیں۔ ایک بات اور عرض کر دوں آپ سے، ہم لوگ دست بوسی کرتے ہیں نا، ہاتھ چومتے ہیں نا، اب ہم جیسے لوگوں کا ہاتھ چوما جاتا ہے اور ہم لوگ جو ہے نا وہ شیطان کی طرح اور مغرور ہو جاتے ہیں، جہاں چمائی ہوئی ذرا دو چار اور گردن رکھ جاتا ہے۔ میں بعد کی بات نہیں کر رہا ہوں اور پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیا بات ہے۔ اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ جس وقت کوئی کسی کا ہاتھ چوم رہا ہے، اس وقت افضل کون ہے؟ کیا کہنا کیا کہنا۔ نہ میں پہلے کی بات کر رہا ہوں نہ میں بعد کی بات کر رہا ہوں، سبحان اللہ۔ اس وقت افضل کون ہے؟ جس کا چوما جا رہا ہے وہ یا چوم رہا ہے جو وہ؟ ہم تو یہی سمجھیں گے نا کہ جس کا چوما جا رہا ہے وہ افضل ہے، دیکھنے والا تو یہی نہیں سمجھے گا کہ جس کا ہاتھ چوما جا رہا ہے وہ افضل ہے۔ نہیں، اس وقت دیکھیے میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں، پہلے اور بعد کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت افضل وہ ہے جو چوم رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مقام تواضع پر ہے، بے شک سبحان اللہ۔ وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو وہ حقیر سمجھ رہا ہے جب تو اپنی گردن جھکا رہا ہے، بے شک وہ افضل ہے۔ اور جس کا چوما جا رہا ہے وہ مقام کبر کے ہے۔ اگر ذرہ برابر شیطان نے اس کے اندر تکبر پیدا کر دیا کہ میں کچھ ہوں جبھی تو میرا ہاتھ چوما جا رہا ہے، اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ اکبر۔ اور جو چوم رہا ہے نا ہاتھ، وہ تو اپنے آپ کو عاجز سمجھ کر اور اپنے آپ کو متواضع سمجھ کر کہ میں کچھ نہیں ہوں، جو ہیں وہ یہ ہیں۔ جس وقت وہ گردن جھکا رہا ہے، نبی کے فرمان کی روشنی میں قیامت میں اس کی گردن اونچی ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی آدمیت ہے، یہی آدمیت ہے۔ کیا حضرت آدم نے کیا کہا تھا؟ آدمیت کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اپنے آپ کو جھکایا ہے نا،
پروردگار میں ایکسیپٹ کرتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں ظالم ہوں، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، لیکن تو غفور الرحیم ہے نا مولا، میں خطا کار ہوں مگر تو غفور الرحیم ہے۔ یہ حضرت آدم کے جملے ہیں جس کو نقل کیا قرآن میں اللہ رب العزت، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور ابلیس نے کیا کہا تھا؟ جی میں کیوں کروں سجدہ، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، آگ بلند ہوتی ہے، میں بلند ہوں تو میں کیوں سجدہ کروں، میں کیوں اپنے آپ کو جھکاؤں؟ تو جو اکڑ گیا اللہ نے اسے راندہ درگاہ کیا، اور جس نے عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو جھکا لیا اللہ نے اسے اپنا خلیل بنا لیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ نے اسے اپنا دوست بنا لیا، اللہ نے اسے اپنا صفی بنا لیا، اللہ نے اسے اپنا نجی بنا لیا، بے شک جو مقام ہو سکتا تھا اللہ نے اسے عطا کر دیا۔ وہ آدم تھے، تو ہم آدم کی اولاد ہیں کہ ابلیس کی؟ بے آدم کی ہیں تو آدمیت ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور آدمیت یہ ہے کہ اپنے آپ کو جھکا کے رکھیں، اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ دنیا والوں کے سامنے پیش کریں۔ تو اللہ نے کہا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب جاہل ان سے بحث کرنے کے لیے آئے، جب جاہل ان سے جھگڑا کرنے آئے، اور آج کی زبان میں کہوں جب جاہل ان سے مناظرہ کرنے آئے تو وہ کہیں جی السلام علیکم، آپ اپنی راہ لیجئے میں اپنی راہ لیتا ہوں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے بحث کریں، مخاطب ہوں، تو وہ سلام کہہ کر گزر جائیں۔ سبحان اللہ، جی ایسے ہی لگ رہا ہے۔ کیا میاں حضور تشریف لا رہے ہیں؟ کیا ہوا، تشریف لا رہے ہیں میاں حضور کہ ایسے ہی شور کر دیا آپ نے؟ فی الحال آپ حضرات بیٹھ جائیں، آپ حضرات بیٹھ جائیں، جب میاں حضور قریب آئیں گے ان کے شایع نشان استقبال کیجیے گا، میں تو اس کا قائل ہوں۔ ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں جی بیٹھے رہے بیٹھے رہے، بالکل اللہ کا محبوب بندہ آ رہا ہے تو اس کا استقبال ہونا چاہیے۔ بے شک بے شک بے شک، جب پیغمبر مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے تو استقبال ہوا تھا کہ نہیں؟ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ دف بجا بجا کر طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، سبحان اللہ سبحان اللہ، وجب الشکر علینا ما دعا للہ تعالی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان مجدد الفسانی، فیضان شاہ شرافت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ حضرات بیٹھ جائیں، ابھی تشریف رکھیں، اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیں۔ کوئی بات نہیں، کھڑے ہیں تو کھڑے رہیے، یہ بھی بتا دوں جب نبی گئے تھے نا مکے سے مدینہ ہجرت کر گئے تو جو لوگ پہلے سے وہاں موجود تھے وہ کھجور کے درخت پہ چڑھ کے حضور کو دیکھتے تھے ایسے کہ آ رہے ہیں، سبحان آ رہے اللہ ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ کھجور کے درخت پہ چڑھ کر کے وہ ایسے یوں اچک اچک کے دیکھتے تھے، اور جب کوئی قافلہ نظر آتا تھا، دھول اڑتی نظر آتی تھی تو ایک شور سمجھ جاتا تھا حضور آ گئے حضور آ گئے۔ آپ بولتے رہے، سیٹنگ ہو گئی ہے، بتا دیں گے اشارہ اشارہ اشارے جب تک جی جی کوئی کچھ کہے گا نہیں ہے، یہ ناز ہے کہ آج کوئی کچھ کہے گا نہیں، آپ بولتے رہے۔ ہاں یہ ضرور خیال رکھیے گا کہ اپنی اپنی جگہ سے ہی استقبال کیجیے گا۔ میاں حضور جب سٹیج پہ تشریف لائیں کوئی بھی اسی وقت ہار وغیرہ لے کے سٹیج پہ نہیں چڑھے گا، میاں حضور کے ساتھ کوئی بھی فرد سٹیج پہ نہیں آئے گا، اور جہاں آپ لوگ کھڑے ہیں تھوڑا سا راستہ دے دیجئے تاکہ حضور بالکل آسانی سے آ جائے۔ اپنی اپنی جگہوں پہ کھڑے رہیں، وہیں نعرے لگائیے، وہیں سے استقبال کیجئے، لیکن حضور کے ساتھ سٹیج پہ کوئی فرد نہیں چڑھے گا، اور گل پوشی وغیرہ پروگرام کے بعد ہوگی، جو آپ لوگ گل پوشی کرنا چاہ رہے ہیں پروگرام کے بعد ہوگی، اور یہاں پہ سٹیج کے سامنے بھی کوئی لوگ نہ کھڑے ہوں۔ ہاں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
फैज़ान गौस आज़म, फैज़ान मुजद्दिद अल्फसानी, फैज़ान गौस आज़म, फैज़ान मुजद्दिद अल्फसानी, फैज़ान शाह दरगाही, फैज़ान शाहजी, फैज़ान बशीरी, फैज़ान शाह शराफत, गुले गुलजारे शाह शराफत, गुले गुलजारे शाह शराफत, गुले गुलजारे शाह शराफत, मियाँ हुजूर, मियाँ हुजूर, मियाँ हुजूर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, फैज़ान मुजद्दिद अल्फसानी, आंखों की ठंडक दिल का चैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुले गुलजारे शाह शराफत, गुले गुलजारे शाह शराफत, तसर्रुफात औलियाए किराम, तसर्रुफात औलियाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न शाह शराफत, उर्से शाह शराफत, फैज़ान शाह शराफत, फैज़ान शाह शराफत, गुले गुलजारे शाह शराफत, गुले गुलजारे शाह शराफत, नारे तकबीर। आप हज़रात रास्ता दे दें, थोड़ा थोड़ा पीछे हट जाएं, पीछे हट जाएं, मियाँ हुजूर को आराम से आने दें, कोई सांप भी छूने की या पकड़ने की कोशिश ना करें, बस आप लोग रास्ता दे दें, पीछे हट जाएं, पीछे हट जाएं, बड़ी अदब की निगाहों से दीदार करते रहें। ये बीच से रास्ता दे दें भाई, इधर उधर हट जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, फैज़ान गौस आज़म, फैज़ान मुजद्दिद अल्फसानी, फैज़ान शाह दरगाही, फैज़ान शाहजी मियाँ हुजूर। आप लोग एक साइड दे दें, रास्ता दे दें। अभी आराम से उस तरफ से जाके लेना। सब लोग बिल्कुल अपनी अपनी जगहों पे बैठ जाए, कोई भी हजरात स्टेज पे न चढ़े। ये हमारे यहाँ के एमएलए अमीन पटेल साहब और ये ऑपरेटर साहब दोनों यहाँ जुनेजा साहब आ रहे हैं। ये लोग जी, ये लोग मदद किए हैं यहाँ प्रोग्राम के लिए। अभी ये लोग स्टेज से, वही लोग भी नीचे आ जाएंगे, कोई बात नहीं है। आप लोग नीचे बैठ जाए, खामोशी से बैठ जाए और स्टेज के आगे से ये जगह भी खाली कर दे ताकि हुजूर की ज़ियारत सब लोग कर सकें। आप लोग ये स्टेज के आगे से भी जगह खाली कर दें, बैठ जाएं, आप लोग सब बैठ जाएं जी। फोटो वगैरह आप लोग मियां हुजूर के बिल्कुल फोटो न खींचे। यहाँ से जो मोबाइल वगैरह पे फोटो खींच रहे हैं, आप लोग फोटो न खींचे। और ये अमीन पटेल साहब के ये कमेटी वाले बड़े शुक्रगुजार है कि उनकी बड़ी मेहनत रही है हमारे यहाँ के इस प्रोग्राम के लिए, इजाज़त के लिए। एमएलए अमीन पटेल साहब और यहाँ के जो कोऑपरेटर जावेद जुनेजा साहब थे।
بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے، بہت ہی نایاب خطاب ہو رہا تھا، بیٹھ جائیے اسٹیج کے قریب سے آپ لوگ جگہ آپ حضرات اپنی اپنی ہلو 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 جو جہاں پر ہیں وہیں پر بیٹھ جائیں. یہ فوٹوگرافی نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے. ہلو 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 یہ فوٹو کھینچنا بند کر دیں آپ حضرات. یہاں ہلو فوٹو کھینچنا بند کر دیں. نہیں ٹھیک ہے، بسم اللہ. مت اب ذرا بیٹھ جائیے سکون و اطمینان سے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ و بارک وسلم. اب چھوڑ دیں آپ لوگ، کم از کم منتظمین خاموش ہو جائیں، باقی لوگ یوں چپ ہو جائیں گے. منتظمین خاموش ہو جائیں. تو آپ کے ذہن میں ہے نا میں کیا بتا رہا تھا؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ فرماتا ہے رحمان کے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ جب جاہل ان سے بحث کرنے کی کوشش کرے، جب جاہل ان سے الجھنے کی کوشش کرے تو وہ اس کی بحث میں نہیں پڑتے بلکہ سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں. بے شک بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. بٹھا دیں، بڑے لوگوں کو بٹھا دیں اور بچوں کو تو گود میں بھی لے کے بیٹھ سکتے ہیں. چلیں. چھوڑ دیجئے آپ بیٹھیں. منتظمین پریشان نہ ہو، لوگ اپنے اپنی جگہ پہ سیٹ ہو جائیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں کی نشانی اور شناخت اور پہچان یہ ہے کہ وہ جاہلوں سے الجھتے نہیں، بلکہ اگر جاہل الجھنے کی کوشش کرے سلام کہہ کے نکل لیتے ہیں، سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں. کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ حضرت شیخ محقق حضرت عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے ایک جگہ لکھا کہ یزید کو گالی نہ دو. یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، ذرا اس مناسبت سے ایک بات سن لیجئے. انہوں نے ایک جگہ لکھا یزید کو گالی نہ دو. پھر خود فرماتے ہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ مجھے یزید سے محبت ہے، کوئی یہ نہ سمجھ لے میری اس بات سے کہ مجھے یزید سے محبت ہے. میں نے جو تمہیں منع کیا کہ گالی نہ دو، کیوں؟ فرمایا کہ جتنی دیر یزید کو گالی دینے میں اپنا وقت لگاؤ گے اتنا وقت اپنے نبی پر درود پڑھنے میں لگا دو تو تمہارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو جائے. یزید کو گالیاں دینے سے تمہارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ نہیں ہوگا. تو اس سے یہ نتیجہ اخذ کریں کہ جتنی دیر ہم جاہل سے الجھیں گے تو جاہل جاہل ہی ہے، پھر مانے گا کیوں؟ یہ ہمارا قصور ہوگا کہ ہم اس سے الجھے گی. عوامی قسم کا ایک لطیفہ ہے کہ گدھے میں اور ہاتھی میں بحث ہو گئی. ہاتھی کہتا جی آسمان نیلا ہے اور گدھا کہتا نہیں جی آسمان پیلا ہے. دونوں کی بحث ہوئی. لومڑی کا وہاں سے گزر ہوا. اس نے کہا جھگڑا نہ کرو، ایک کام کرو، چلو راجا کے پاس چلتے ہیں جنگل کے، وہ فیصلہ کر دے گا. لیکن یہ بتاؤ تم دونوں اس کا فیصلہ مانو گے نا؟ تو گدھے نے بھی کہا اور ہاتھی نے بھی کہا جی بالکل مان لیں. لومڑی لے آئی شیر کے پاس، جنگل کے راجا کے پاس، اور اس نے آگے پوری بات بیان کی کہ یہ ہاتھی کہتا ہے کہ آسمان نیلا ہے اور یہ گدھا کہتا ہے کہ نہیں جی آسمان پیلا ہے. تو شیر نے دونوں کی بات سنی
اور اپنی فوج سے کہا کہ ہاتھی کو جیل میں ڈالو. وہ ہاتھی کو حیرت ہوئی, اس نے کہا حضور میری غلطی کیا, میں تو صحیح کہہ رہا ہوں نا کہ آسمان نیلا ہے. اس نے کہا تیری غلطی یہ ہے کہ تو نے گدھے سے بحث کیوں کی, تیری غلطی صرف اتنی ہے کہ تو نے گدھے سے بحث کیوں کی. سو اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں کی اور اپنے بندوں کی شناختی یہی بیان فرماتا ہے کہ وہ جاہلوں سے بحث میں الجھتے نہیں ہیں. اگر جاہل ان سے بحث کرنے کی بھی کوشش کرے تو وہ سلام کہہ کے گزر جاتے. تو اس لیے ہماری خانقاہ کا, ہمارے بزرگوں کا اور ہمارے مشائخ کا بھی یہی طریقہ رہا ہے کہ بہت سے جاہل آتے رہتے ہیں اور بحث کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آستینے